عظمیٰ قادر صاحبہ یہ آپ نے گفتگو سنی. ایک تو آپ خود بھی چونکہ پاکستان تحریک انصاف میں رہی ہیں تو آپ کو بشریٰ بی بی میں ایک نیا لیڈر نظر آتا ہے؟ مطلب میرا خیال میں, میری اپنی رائے ہے, میں ویسے میزبان کو نہیں دینی چاہیے لیکن میری رائے ہے, میرا خیال میں بشریٰ بی بی اگر باغ دوڑ سنبھالیں اس وقت, جب تک کم از کم خان صاحب باہر نہیں آتے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے میرا خیال میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو, آپ نے مجھے انوائٹ کیا منصور. دیکھیں 3.5 سال سکہ رائج الوقت اس وقت بھی مرشد صاحبہ کا تھا, اور آج تو میں آپ کے توسط سے سب سے پہلے پی ٹی آئی کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ اب ان کی نئی چیئر پرسن جو ہیں وہ بشریٰ مانکہ ہوں گی, اور وہ تحریک, آپ تنزن کہہ رہی ہیں؟ نہیں بالکل نہیں, میں سیریس ہوں. اور تحریک موکلین جو ہے, اب تحریک موکلین جو ہے وہ, سوری کیا کہا آپ نے نعیم صاحب؟ اس کا تحریک موکلین ہوگی, ان کو بولے صبر کر لیں, تھوڑا سا صبر کر لیں, اپنی باری پہ بات کر لیں. ایک منٹ, وہ ان کی بشریٰ عمران خان ان کا نام ہے, آپ نام سیدھا لیں پلیز. بشریٰ عمران خان آپ کہیں جی, بشریٰ عمران, پتہ نہیں ان کے نیشنل آئی ڈی کارڈ پہ ابھی تک چلیں چھوڑیں نہیں, بشریٰ عمران خان. تو اگر نیشنل آئی ڈی کارڈ جب تک نہیں بدلتے تو پھر ان کا نام تو وہی ہے نا. بشریٰ عمران خان نہیں, آپ کا اعتراض ٹھیک ہے نہیں بھائی, بشریٰ عمران خان آپ نام لے جی. کیسے کہہ دیں جی, پہلے آئی ڈی کارڈ ان کا بدلائیں نا. اگر آپ کو اتنا شوق ہے, اگر آپ نے ہسبینڈ بدل ہی لیا ہے تو آئی ڈی کارڈ بدلیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم میں دیکھیں, میری جب شادی ہوئی تھی تو میرا بھی آئی ڈی کارڈ بدلا گیا تھا, تو وہ بھی بدل لیں. میرے آئی ڈی کارڈ پہ ابھی بھی سمینہ رمضان لکھا ہوا ہے. منصور ابھی تک مجھے سمینہ رمضان کہہ دیتے ہیں, میں آفیشلی سمینہ پاشا اناؤنس کرتی ہوں. ہم نے تو دیکھا, آپ مائنڈ تو نہیں کرتی نا؟ نہیں بالکل. ہم نے تو میں ایکچولی ان کو تب سے جانتا ہوں جب سمینہ رمضان تھی, میرے منہ پہ ابھی تک کوئی چڑھا, اس لیے اصل میں اگر اب میں آئی ڈی کارڈ چینج کروں گی تو پھر سارے اکاؤنٹس کے نیم چینج کرنے پڑیں گے, تو وہ بڑا لمبا نعیم صاحب کچھ, نعیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سوری آواز کٹ رہی ہے, نعیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نعیم صاحب کی آواز نہیں پہنچ رہی ویسے ہمیں. خان ہوئے یا بشیر ہوئے, آواز اونچی نا سے اچھا نعیم صاحب کی آواز ذرا اونچی کر دیں جی, ہمیں آواز کم آ رہی ہے. چلیں آپ بشریٰ بی بی کہہ لیں, چھوڑیں آپ نہ مانکہ کہہ لیں. میں مرشد صاحبہ کہہ دیتی ہوں کیونکہ مرشد ہے نا, وہ سب کی مرشد ہیں, پورے پی ٹی آئی کی وہ مرشد صاحب ہیں. دیکھیں جی بات ساری یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ تھا کہ جی وہ گھریلو خاتون ہیں, یہ تو پٹ کیا. وہ اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب نے, بانی صاحب نے, DW چینل ہے جرمن, اس کو ایک انٹرویو دیا تھا جب وہ پی ایم تھے. انہوں نے پوچھا تھا کہ جی آپ کی وائف فیتھ ہیلر ہیں, تو کیا آپ ریاست کے جو کام یا معاملات ہوتے ہیں ان میں آپ ان سے مشورہ لیتے ہیں؟ آگے سے انہوں نے جواب دیا تھا کہ جو میری بیگم ہے ان سے زیادہ عقل مند دنیا میں کوئی نہیں ہے, اور کوئی بے وقوف ہوگا جو اتنی عقل مند بیگم سے مشورہ نہیں کرے گا, بلکہ جو ریاست کے زیادہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں تو ان میں زیادہ ان سے مشورہ کرتا ہوں. آپ کے خیال میں بری بات ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور پھر آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ میری بیگم نہ ہوتی تو میں ایز اے پی ایم سروائیو ہی نہ کر پاتا. چلیں یہ تو بات ساری یہ ہے, یہ محبت ہے میاں بیوی کے بیچ میں, آپ کو اس میں کیا مسئلہ؟ ریاست کے معاملات, آپ ریاست کے معاملات دیکھیں نا کہ ان کے مشورے کے بغیر کوئی معاملہ. آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کلثوم بی بی سے کبھی کوئی مشورہ نہیں کرتے تھے؟ نہیں, لیکن پھر آپ گھریلو خاتون تو نہ کہیں نا. ہمیں یہ پتا ہے, اور علیم خان کی پریس کانفرنس میں آپ کو بتایا بھی گیا تھا کہ جتنے سیکرٹریز اپوائنٹ ہوتے تھے پنجاب میں, ان کی تصویریں پہلے جاتی تھیں مرشد صاحبہ کو. مرشد صاحبہ اگر اس پہ کاٹا لگا دیتی تھیں تو وہ فارغ ہو جاتا تھا, اگر اس پہ ٹک لگتا تھا تو وہ سیکرٹری بنتا تھا. اور پھر جو ہماری ان کی بیٹی تھی فرا گوگی, آپ کو پتہ ہے نا, ان کے ساتھ ہی وہ آتی جاتی تھی نا, میرے ساتھ تو کبھی نہیں آپ نے ان کو دیکھا. ان کی فرنٹ پرسن تھی, ڈیفیکٹو چیف, آپ کے ساتھ تو ہو بھی نہیں سکتا تھا, آپ کی تو آڈیو میں آ گیا تھا, ڈیفیکٹو چیف منسٹر تھیں. جتنا وہاں پہ چیف منسٹر ہاؤس میں فیصلہ ہوتا تھا وہ بشریٰ مانکہ کے تھرو فرا گوگی کرتی تھی. کوئی ٹرانسفر, ان کی بیٹی نہیں تھی, کوئی ٹرانسفر, کوئی پوسٹنگ, کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ فرا گوگی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا تھا. اور یہ گینگ آف 5 آپریٹ کر رہا تھا بنی گالا سے. بھائی یہ تو آپ کی سپیکولیشنز ہیں نا. نہیں سپیکولیشن نہیں ہے صاحبہ, اگر ایسی بات ہوتی, حکومت آپ کی, اگر ایسی کرپشن ہوتی تو آپ ان کو اندر کر لیتی. حکومت آپ کی ہے, یہ کیا بات ہے؟ نہیں منصور, نہیں وہ بات نہیں ہے. آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی جو کہ اب آرمی چیف ہیں, وہ ساری کرپشن کی فائلیں لے کے گئے تھے. وہ اب کدھر ہیں فائلیں؟ کرپشن کی فائلیں لے کے گئے تھے,
اور انہوں نے کہا تھا دیکھیں یہ آپ کا ورژن ہے، پنجاب میں آپ ایکشن لیں کیونکہ یہاں پہ حالات بہت خراب ہیں. یہ آپ کا ورژن ہے، میرا نہیں ہے ورژن. آرمی چیف کے منہ سے میں نے آج تک یہ بات نہیں، یہ تو جنرل باجوہ نے سب کے سامنے بات کی. کس کے سامنے کی ہے؟ کبھی نہیں کی ہے. سب کے سامنے یہ بات کی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے ان کو منع کیا تھا، میں نے ان کو منع کیا. ریکارڈ پہ آپ نکال کے دیکھیں، میں آپ کو بھیج دوں گی. انہوں نے کہا تھا میں نے منع کیا تھا کہ آپ نہ جائیں کیونکہ انہوں نے بات نہیں مانی. جنرل باجوہ سے آپ زیادہ ملی ہیں کہ میں زیادہ ملا ہوں. دیکھیں وہ ریکارڈ پہ پبلکلی بات کرتے تھے نا منصور، وہ پبلکلی بات کرتے تھے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے.